السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تھک گئے ہیں تو یہاں پہ سلام پڑھ دیں۔ کی بات ہے، ہمارا مقصد بیان آپ سنتے رہتے ہیں، دو چار یار سجنیاں گلنا کرنیاں نے، اگر آپ کی اجازت نہیں ہے تو سلام پڑھ دیتے ہیں۔ حاضری وہ تھی جو کربلا والوں نے قبول کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، آپ کی محبت ہے، یہ بیچ میں جو خلا ہے اس کو پور کر لیں ذرا مہربانی فرما کے، آگے آگے آ جائیں۔ نوجوان بھائی خاص طور پہ ٹیک چھوڑ دیں، اپنے گٹے گوڈے سیدھے کر کے تھوڑا تھوڑا آپ آگے آ جائیں، انشاءاللہ چند منٹ کی حاضری ہوگی۔ بچے جو ہیں یہ پلیز اب کنٹرول کیجئے گا، جتنے بھی میرے بھائی دوست بزرگ بیٹھے ہیں، جس بچے نے جانا ہے، جس نے بھی جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ جب ان کا ذکر ہو، جب تار جڑی ہو تو کوئی تار کو توڑنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ تار کسی عام ہستی کے ساتھ نہیں جوڑنی، تار اس کے ساتھ جوڑنی ہے کہ جس کا پسینہ میرے مصطفیٰ خود سونگا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس حسین ابن علی کے ساتھ تار جوڑنی ہے۔ اجازت ہے جی، بسم اللہ شروع کریں۔ ایسے تو نہیں نا، سبحان اللہ، تھوڑی سی اونچی۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آج ہم اس دین کی بات کرتے ہیں جس دین کے واسطے میرے امام نے اپنا مدینہ بھی چھوڑ دیا، جس مدینے کے اندر میرے امام چلا کرتے تھے اور ایسے چلتے تھے کہ جیسے لگتا تھا میرے محمد مصطفیٰ خود چلتے ہیں۔ ارے اس مدینے کو بھی کربلا کے لیے چھوڑا، ارے اس مکے کو بھی کربلا کے لیے چھوڑ دیا۔ جو مکہ میرے مصطفیٰ کے خدا کا گھر تھا، ان گلیوں کے اندر حسین ابن علی نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور چھوڑ کر سب کچھ دین پہ قربان کرنے کے بعد میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، ارے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، ارے آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ ارے میں تمہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، تمہاری ماؤں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہیں بچپن میں تمہیں اللڑ بلڑ باوے گا تے باوا کن کلے آوے گا نہیں سنایا، بلکہ بچپن میں تمہیں محبت حسین کی لوری دی ہے۔ ارے میں تمہیں سلام عقیدت کیوں نہ پیش کروں؟ ارے اس وقت کوئی جوان بیٹھ کے ٹی وی پہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، کوئی جوان ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، کوئی جوان فیس بک کی گندگی میں مشغول ہے، اور تمہیں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کیوں نہ کروں؟ ارے تم سارا کچھ چھوڑ کے میرے کریم ابن کریم میرے حسین نجی پال کے ذکر میں آ کے بیٹھ گئے ہو۔ اس لیے تو شاعر بول کے کہتا ہے کہ تیری
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ کس کس نور کی بات کریں؟ اگر حسین کی بات کریں تو وہ الگ نور، حسن کی بات کریں وہ الگ نور، جعفر صادق کی بات کریں وہ الگ نور، قاسم کی بات کریں وہ الگ نور، اگر امام موسیٰ کاظم کی بات کریں تو وہ الگ نور، اگر امام رضا کی بات کریں تو وہ الگ نور، اور امام مہدی کی بات کریں تو وہ الگ نور۔ کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ ارے تو ہے این نور تیرا سب گرانہ، تو ہے این نور تیرا سب گرانہ، اور اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازانہ ہو۔ اطلسو ایک سب سے مہنگا کپڑا ہے اس وقت، اگر کہا جائے نا کہ 1,00,000 روپے کا ایک سوٹ ہے تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ اطلسو کم خواب کی پوشاک پہ نازانہ ہو، ارے اس تنے بے جان پر خاکی کفن، اس تنے بے جان پر خاکی کفن، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ ارے حضرت سید کفایت اللہ شاہ کافی جب انگریز نے آپ کو کالے پانی کی سزا دی، انگریز نے کہا کہ یا ہماری غلامی اختیار کر یا محمد کی غلامی اختیار کر، تو سید کفایت اللہ شاہ کافی نے کہا اگر تم ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ کے آ جاؤ اور دوسرے پلڑے میں میرے حسین کے نانا کا صرف جوتا مبارک رکھ دو، ارے تمہاری دنیا کو کافی لات مار کے حسین ابن علی کے نانا کو جوتے کا سر کا تاج بنائے گا۔ اس لیے اس نے کہا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ گئے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہ مرتبہ حضور حضور صاحب الولاق شفیع المسلمین حضور جانے جانا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستو عزیزم ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا ذات کی لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں میرے رب لم یزل نے مجھے اور آپ کو اپنے دربار میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ چند منٹ کی حاضری ہے، آپ نے یہ تصور کر کے بیٹھنا ہے کہ آپ کو حسین بھی دیکھ رہا ہے، حسین کا نانا بھی دیکھ رہا ہے اور ان کا خدا بھی دیکھ رہا ہے۔ دائیں بائیں آئیں بائیں موبائل میں ادھر ادھر توجہ نہ کرنی، میرا کریم بھی دیکھ رہا ہے، میرے کریم کا نانا حسین کا نانا مصطفیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے توجہ اس طرح رکھنی ہے کہ میرے مصطفیٰ جب دیکھیں نا اس طرف نظر پڑے، اور نظر پڑنی ہے انشاءاللہ۔ آج جو ہم بیٹھے ہیں نا حضور نظر کریں گے انشاءاللہ، جب نظر کریں گے نا اور دیکھیں گے کہ اچھا آج میرے بیٹے کے ذکر میں ظہیر بھی آیا ہے، اچھا آج میرے بیٹے کے ذکر میں سیالوی صاحب بھی آئے ہیں، اچھا آج میرے بیٹے کے ذکر میں ملک صاحب بھی آئے ہیں، اچھا آج میرے ذکر میں معظم بھائی بھی آئے ہیں۔ جب حضور یہ آپ کو گنیں گے نا، آپ کے نام لیں گے، آپ کے والدین کے نام لیں گے، میرے مصطفیٰ جب اس چیز کو امیجن کریں، ذرا ذہن میں تصور کریں، جب آمینہ کے لال میرے کریم لجپال آقا اس دل خوشاب اور چنڈیوڑ پنجاب پاکستان کی دھرتی پہ بیٹھے ان غیور غلامان اہل بیت اور غلامان حسین ابن علی کو دیکھیں گے، میرے مصطفیٰ کہیں گے اچھا فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، فلاں بھی آیا تھا، تو میرے مصطفیٰ خوش بھی ہوں گے اور خوش ہو کے دعا بھی دیں گے کہ یا اللہ آج آسمان کی طرف سے ذرا زمین پہ نظر دڑا، یہ بندے میرے حسین کے ذکر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کے نام بھی نوٹ کر لے، ان کے والدین کے نام بھی نوٹ کر لیں، یا اللہ جب کل قیامت کا دن ہوگا ان کو بے آسرا نہ چھوڑنا، ان کی ملاقات مجھ محمد مصطفیٰ سے کروانا۔
اور جب ہماری ملاقات حضور نور سے ہو جائے گی، حسین کے نانا سے ہو جائے گی، جب کائنات میں ملاقات میرے مصطفیٰ سے ہوگی نا، پھر وہ منظر عجب ہوگا، وہ منظر جے والا منظر نہیں ہوگا، اس منظر میں حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت یوسف بھی ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی ہوں گے۔ اس وقت جب میرے مصطفیٰ بلائیں گے کہ اچھا تم وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دل خوشاب کی دھرتی پہ بیٹھ کے میرے بیٹے کا ذکر کیا تھا، میرے مصطفیٰ فرمائیں گے آج لائن بنا کے آتے جاؤ اور مجھ محمد کے ہاتھوں سے عذر کو سے پیتے جاؤ، محمد کے ہاتھوں سے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ اور آج کی بزم کے اندر یہ بات یاد رکھیے گا، آپ نے خود کو عام نہیں سمجھنا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ عام نہیں ہو آپ یار، یہ تھوڑی سی بات ہے۔ اس محلے کے اندر یہ جتنا بھی علاقہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف آپ یہی مرد ہیں جو آئے بیٹھے ہیں؟ آپ سے ڈبل تعداد میں لوگ اس وقت اپنے بستر پہ، موبائل پہ، پتہ نہیں کون کون سے گند میں مشغول ہیں۔ میں تمہیں سلامی عقیدت کیوں نہ پیش کروں؟ خدا کی قسم، گھر جانا اگر ماں باپ سلامت ہوں تو ان کو جا کے قدم ضرور چومنا کہ انہوں نے تمہیں ادھر ادھر کی فضول لغویات میں نہیں لگایا، انہوں نے تمہیں لوڈو پہ نہیں لگایا، انہوں نے تمہیں پتے پھینکنے پہ نہیں لگایا، انہوں نے تمہیں موبائل اور ٹی وی پہ فلمیں، ڈرامے اور انڈیا کے گانے باجوں پہ نہیں لگایا۔ اپنے ماں باپ کے قدم ضرور چومنا کہ جنہوں نے تمہیں غلامی بھی وہ دی ہے کہ جس غلامی پہ آج کی دنیا کے اندر ہر وہ مسلمان ناز کرتا ہے کہ جو بھی یہ کہتا ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہی خود کو عام نہیں سمجھنا آپ نے، آپ بڑے خاص لوگ ہیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آپ کی جوتیوں کو جو نیچے لگی ہوئی مٹی تھی میں اپنے سر میں ڈھول ڈالتا اور میں فخر محسوس کرتا، کیونکہ رات بھر میں پیر حامد سرفراز رضوی صاحب کے ساتھ سمندری، پھر ڈیج کوٹ، پھر فیصل آباد، پھر چنوٹ ان کے ساتھ پروگرام اٹینڈ کیا۔ جب ان کے ساتھ کھانے پہ ملاقات ہوئی نا تو ان سے میں نے کہا قبلہ مجھے کوئی وصیت فرما دے۔ انہوں نے کہا کہ پتر ہے مجھے پتہ تو جوان بندہ ہے، تیرا جوان کون ہے، تو کام کر رہا ہے، لیکن ایک میری بات یاد رکھنا کہ جو بھی حسین کی محفل میں آنے والا بندہ ہوگا کبھی بھی اس کو عام نہ سمجھنا، کبھی بھی اس کو عام نہ سمجھنا۔ تو اس لیے اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ کے جوتے اٹھاتا، ان کے نیچے جو مٹی لگی تھی اپنے سر میں ڈالتا، اور میرے لیے یہ اعزاز اور فخر کی بات ہوتی کہ میں نے کسی ایم پی اے یا ایم این اے یا کسی ایس ایچ او یا ڈی پی او یا آر پی او کے جوتے نہیں اٹھائے، میں نے حسین ابن علی کے مہمانوں کے جوتے اٹھائے ہیں۔ یہ میرے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، میں تمہید ختم کر کے دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے جس حوالے سے حصہ ڈالا، ہمارے بھائی عصمت بھائی معظم، انہوں نے ساؤنڈ میں حصہ لیا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، خدا کی عزت کی قسم ہے، اس پروگرام کا چونکہ محرم میں ہوتا ہے، ٹائم گزر گیا تھا، لیکن ہماری کیا مجال ہے کہ ہم ان کا ذکر سجائیں؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ ہمیں قبول کر لیں، ہے یا نہیں؟ اور یار یہ کریم حسین کا کرم ہے کہ اس نے قبول کیا ہے۔ میں نے ادھر آیا، رات بھر میں سویا نہیں، پروگرام سے 2 بجے میں گھر پہنچا، 5 بجے تک میں نہیں سو سکا، یہ سوچتا رہا کہ یار پروگرام گزر گیا، حسین ابن علی کی ناراض نہ ہو جائے۔ نہیں سمجھے میری بات کو یار، میں نے کہا کہ مسجد کا لنٹر ڈلنا تھا، الحمدللہ آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلے سال مسجد کا لنٹر ڈل گیا الحمدللہ۔ تو میں نے سوچا یار جن کے صدقے لنٹر ڈلا ہے اگر ان کا ذکر نہ کروں تو کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ تو میں نے آج اعلان کیا، ہمارے بھائی نے کہا جی میں ساؤنڈ بھی لاؤں گا، مووی بھی لاؤں گا، بھائی زہیر نے کہا جی میں لنگر حسینی بھی لاؤں گا۔ انتظام ہو گیا خود بخود۔ تو یہ انتظام ہم نے تو نہیں کیا، یہ انتظام تو کربلا سے ہوا ہے، نہیں سمجھے؟ اس وقت آپ اور میں کربلا والوں کی نظر میں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں ہمیں، وہ دیکھا ہے تو بلایا ہے نا کہ آؤ یار ہمارا ذکر کرو، ورنہ کتنی دھرتی پہ لوگ ہیں، کوئی چائے کے اڈے پہ بیٹھا ہے، کوئی جناب مستیاں کر رہا ہے، کسی نے کال پیکج لگایا ہوا ہے، اور تم کتنے خوش نصیب ہو، تم بی بی زہرا کے بچوں کا ذکر کر رہے ہو۔ اس سے بڑی اور خوش نصیبی کیا سلمان فارسی؟ آپ جب آئے نا، آپ کی داڑھی کے اوپر نا گھٹا لگا ہوا تھا، مٹی،
میرے مصطفیٰ نے پوچھا سلمان خیریت ہے؟ تیری داڑھی کے اوپر مٹی کٹا لگا ہوا ہے، کیا کر کے آیا؟ سلمان نے جو بات کی نا، دل خوشا والا جملہ سنو گے تڑپ کے رہ جاؤ گے کہ اہل بیت کا ادب ہے کیا؟ سلمان نے کہا کہ حضور جہاں جہاں پہ آپ کی بیٹی مادر حسنین کریمین تیجیمین طاہرین جناب حضرت سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جہاں جہاں پہ دل خوشا والو جملے سننا اور ذرا امیجن کرنا، ماں باپ کو سلامی عقیدت پیش کرنا۔ سلمان نے کہا کہ حضور جہاں جہاں پہ آپ کی بیٹی کے قدم مبارک لگتے گئے، قدم مبارک لگتے گئے، دل خوشا والو سر اٹھانا، قدم مبارک لگتے گئے۔ سلمان نے کہا کہ مجھے گوارا نہیں ہوا، میری عزت کو برداشت نہیں ہوا کہ جہاں مصطفیٰ کی بیٹی کے قدم لگیں وہاں کسی ایرے غیرے کے پاؤں اوپر آئے، وہاں کسی بھی بندے کا پاؤں نبی کی بیٹی کے پاؤں کے اوپر آئے۔ سلمان نے کہا میرے پاس اور کوئی چیز نہیں تھی سوائے میری داڑھی کے۔ سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں دنیا کا جھاڑو اٹھا کے لے کے آؤں، میں نے مناسب نہیں سمجھا دنیا کی کوئی چیز اٹھاؤں اور اس جگہ کو صاف کروں جہاں پہ آپ کی لخت جگر کے قدم لگے تھے۔ سلمان نے کہا صرف میرے پاس داڑھی تھی، میں نے اپنی داڑھی کو زمین کے اس حصے پہ رگڑا جہاں پہ حسنین کریمین کی بڑی ڈھلی سبحان اللہ بولے ہوئے نہیں سمجھے۔ سلمان کی جب یہ میرے مصطفیٰ نے بات سنی تو سلمان کو میرے مصطفیٰ نے بلا کر سینے سے لگایا اور فرمایا سلمان منا اہل بیت، اے سلمان آج سے تو عام نہیں ہے، تو مجھ محبت کے گھرانے میں شامل ہو۔ وفا کرتا ہے نا وہ پھر سینے کے ساتھ لگا کے کہتے ہیں تو ہمارا ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں اور آپ جو آئے بیٹھے ہیں ہمیں وہ دیکھ نہیں رہے، سینے کے سیت نہیں لگائیں گے، ضرور لگائیں گے۔ کیوں؟ اس وقت مناسب تھا، سلمان زندہ تھے، ہمارے پاس نبی کا زمانہ نہیں تھا، لیکن مصطفیٰ کو آج فخر ہو رہا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی، کربلا ہوئی، لیکن آج بھی اس دھرتی کے اندر میرے نام لیوا اور میرے بیٹے کے نام لیوا آج بھی اس جوش اور جذبے کے ساتھ کوئی یہ نہیں سمجھ رہا کہ رات کا ٹائم کتنا ہو گیا ہے، کوئی یہ نہیں سوچ رہا میں نے جا کے سونا ہے، ہر ایک کو یہی فکر ہے کہ سوتے تو روز ہی ہیں، آج کیوں نہ سوئیں تو خواب میں حسین کا نانا تشریف لے۔ آج اس یقین کے ساتھ چند لمحے بیٹھے ہیں، یہ محفل میں بڑی روحانیت آ گئی ہے، یہ روحانیت آ گئی ہے محفل میں۔ کیونکہ جن کی محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں یقیناً وہ ہماری محفل میں موجود ہیں، وہ کریم حسین بھی ہماری محفل میں موجود ہیں، وہ حسین کریم کے بابا مولا علی بھی موجود ہیں، وہ کریم حسین کے نانا میرے مصطفیٰ بھی موجود ہیں۔ اب آپ کی طبیعت کو فریش کرنے کے لیے میں 2-4 آپ کو شعر سنانا چاہتا ہوں، اور میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا بھی آپ اس کے اوپر سبحان اللہ کہیں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ خود کہنی ہے، اس کے بعد سیرت و کردار کی 1-2 باتیں۔ تو میں پہلا شعر آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں، عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں، اور کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، کیسا شرف، چوتھے مصرے پہ سمجھ آئے تو کم از کم آواز نجف تک جانی چاہیے، کیسا شرف یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ارے ہاتھوں والے بے ہاتھ کا صدیوں سے لنگر کھاتے ہیں۔ ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر، حضرت عباس علمدار علیہ السلام آپ کی طرف نسبت ہے۔ اگلا شعر، تیرے دماغ میں یہ جو بغض علی کی گھرچی ہے، تیرے دماغ میں یہ جو بغض علی کی گھرچی ہے، علی کا پیار میری بخششوں کی پرچی ہے، اور بغیر حب علی یہ جو تم حج پہ جاتے ہو نا، بغیر حب علی، چوتھے مصرے پہ سبحان اللہ چاہیے، بغیر حب علی یہ جو تم حج پہ جاتے ہو، خدا کے گھر کی عزت کی قسم یہ تمہاری فضول خرچی ہے۔ بغیر حب علی جو اس گھر میں جائے گا طواف کرے گا وہ چکری ہیں، وہ عبادت نہیں ہوگی۔ اگلا شعر، جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے،
جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، اس بات سے پریشان نہیں ہونا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی تو وہ ذات ہے کہ تجھے دیکھ کے جو مسکرائے گا وہ بندہ حلالی ہوگا، اور تجھے دیکھ کے جس کے مستے میں تیوری آئے گی وہ بندہ حرامی ہوگا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے فرمان ہے۔ یہ آج اگر کوئی بندہ مولا علی کے ذکر سے چڑھے نا، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اور اگر کوئی یہ کہنا جی مولا علی کے فضائل کہاں پہ لکھے ہے، تو اس سے کتاب نہیں مانگنی، آپ نے اس کا باپ تلاش کرنا۔ نبی کے گھرانے کے ساتھ کبھی کسی کا مقابلہ نہیں کروانا۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ مولا علی کی ہستی ہے کہ جس کو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، علی تیرا خون میرا خون ہے، علی تیرا لہو مجھ محمد کا لہو ہے۔ کبھی اس گھرانے کے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں کروائیے گا۔ تو جتنے بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے بھی ہوں پھر بھی پلید ہوتے ہیں۔ ابھی دوسرا مصرع ہے، ارے جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے بھی ہوں پھر بھی پلید ہوتے ہیں۔ اور جب آیا ماہ محرم تو یہ معلوم ہوا کہ میرے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ میرے ملک میں کتنے یزید۔ جو شعر ہو گئے، دو چار باتیں سیدھی سادھی، توجہ ہے ذرا بولیں سبحان اللہ۔ اب صرف 15 منٹ کے لیے آپ نے مجھے دیکھنا ہے، میری بات کو سننا ہے آپ نے، کوئی توجہ ادھر ادھر نہیں کرنی۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا، اہل بیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو صلہ کیا ملتا ہے؟ میرے نبی کریم، سارے بولو صلی اللہ تعالی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر ہماری اہل بیت کے ساتھ خدمت کرے گا، جو بندہ ہماری اہل بیت کے ساتھ نیکی کرے گا، ان کا ذکر کرے گا، ان کی محافل سجائے گا، سادات کا ادب کرے گا، میرے مصطفیٰ خود فرماتے ہیں جو بھی بندہ نبی کی اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس بندے کی مجھ محمد سے ملاقات ہوگی۔ کس سے ملاقات ہوگی؟ مجھ محمد سے ملاقات کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہم اس بندے کو ملیں گے، ہم اس بندے کو ملیں گے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جس بندے نے میری اہل بیت کے ساتھ دنیا میں نیکی کی، توجہ پوری کیجئے گا، حدیث پاک سنا رہا ہوں، جس بندے نے میری اہل بیت کے ساتھ نیکی کی دنیا کے اندر، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ہم اس کے ساتھ قیامت والے دن ملیں گے۔ اور رسول فرماتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے نبی کے ان جملوں پہ، دل خوشا والو ساری زندگی بھی اللہ کے نبی کا اس جملے پہ شکر ادا کرتے رہو تو کم ہے۔ میرے کریم لجی پال نے ارشاد فرمایا اس بندے کو اہل بیت کے ساتھ محبت کا صلہ میں خود عطا کروں گا۔ کون عطا کرے گا؟ میرے نبی عطا کریں گے۔ اچھا میرے نبی کا جو پیمانہ ہے نہ تو وہ تولنے میں آتا ہے، پڑھے لکھے بندوں سے بات ہے، تولنے میں نہیں آتا میرے نبی کی عطا۔ میرے نبی کا کرم نہ تو پڑھنے میں آتا ہے، نہ لکھنے میں آتا ہے، نہ وزن میں برابر ہوتا ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب میرے مصطفیٰ ہمیں اجر عطا فرمائیں گے وہ کیسا اجر ہوگا یار، وہ کیسی گھڑی ہوگی۔ رسول فرماتے ہیں کہ اس بندے کو میں خود اجر عطا فرماؤں گا۔ اس دنیا کے اندر نہ اور کوئی کام نہ کرنا، نبی کی اہل بیت کے ساتھ تعلق مضبوط ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ گھرانہ ہے کہ دنیا میرے محمد کے پسینے لے کے جایا کرتی تھی۔ ایسا ہی ہے، جن کی بیٹیوں کی شادی ہوتی تھی وہ جا کے ان کو لگاتے تھے، اور ان گلیوں سے جہاں سے میرے محمد مصطفیٰ کے پسینے سے لگی دلہن گزرتی تھی، دل خوشا والو اس گلی سے 7 دنوں تک خوشبو نہیں جاتی تھی۔ اب دنیا جس کا پسینہ لے کر جائے، توجہ جملہ ضائع نہ کرنا، کروڑوں کا جملہ ہے، دنیا جس کا پسینہ بطور خیرات لے کر جائے، بطور برکت لے کے جائے، اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جن کا پسینہ سنگے انہیں اسنان کریم ہے۔ نبی
نبی گئے حسن اور حسین کو پاس بلایا اور پاس بلا کے حسن اور حسین کا میرے مصطفیٰ نے پسینہ سونگا اور پھر آپ کو چوما اپنی خوشبو لی. یار وہ پسینہ بھی کوئی حسین کا تو نہیں تھا, وہ بھی تو مصطفیٰ کا ہی تھا. امیجن کریں ذرا وہ پسینہ. حسین ابن علی جب پیدا ہوئے نا, چونکہ بات ان کی ہو رہی ہے, باتوں سے بات نکل آئی, جب پیدا ہوئے نا میرے مصطفیٰ آئے. آپ کے میں جب پیدا ہونا, ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہو, ہماری کوشش ہوتی ہے اگر بندہ مرید ہے نا پیر سیال لاجپال کا, بولو سبحان اللہ, تو اس بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر گھٹی میرے مرشد کی مل جائے. اگر بندہ مرید ہو سلطان العارفین کا تو کوشش ہوتی ہے کہ کاش کسی سلطان کے صاحبزادے کی گھٹی مل جائے. یہی کوشش ہوتی ہے, اے گھٹی ہوتی ہے, یا کہ کوشش ہوتی ہے کہ محلے دے اندر جڑا معزز بندہ کمینے بندے دی گھٹی کدی کسی نے نہیں دیتی. وہ کدی کسی نے لوڈو کھیلنے والے بندے دی گھٹی دیتی ہے بچیاں نو, اللہ بچاوے. کدی کسی بندے نے تاش کھیلنے والے دی گھٹی دیتی ہے. جدوں بھی کسی نے گھٹی دیوائی ہے یا نبی دے غلام دی دلوائی ہے یا حسین دے غلام دی. اچھا میں گل کر رہا سی کہ اگر تینوں مینوں پتر ڈیوے تو ساری کوشش ہوئے کہ جناب کو چنگا بندہ گھٹی دے وے. لیکن جدو حسین ابن علی پیدا ہوئے نا, میرے مصطفیٰ کریم نے حسین ابن علی نے اٹھایا. منظر تکو یار, میرے مصطفیٰ نے حسین نے چکیا, حسین نے چوک کے ہن ہلے حسین ابن علی تا بچے نے تو میرے تقدے, میرے مصطفیٰ تقدے پہن حسین ابن علی. او جگ تکے مصطفیٰ نو تو مصطفیٰ تکے حسین نو. مصطفیٰ نے حسین ابن علی کو دیکھا, دیکھتے دیکھتے اللہ کے شکر بھی ادا کر رہے ہیں, حسین کو دیکھ بھی رہے ہیں, کیونکہ حسین بھی یہ شکل مصطفیٰ تھے, ہم شکل پیغمبر تھے. اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے مصطفیٰ کی محبت کو جوش آیا. ارے تجھے مجھے گھٹی ملے پیر سیال لاجپال کی تو خوش نصیب بنتے ہیں, تجھے مجھے گھٹی ملے سلطان العارفین کی تو خوش نصیب بنتے ہیں. ارے تجھے مجھے گھٹی ملے تاجدار بجوا شریف کی تو ہم خوش نصیب بنتے ہیں. ارے میرے مصطفیٰ نے اپنے لب کھولے, اپنی زبان نکالی اور حسین ابن علی کی زبان میں دے کے گھٹی عطا کی. اور عطا کرنے کے بعد کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے حسین جیسا بیٹا عطا کیا. ارے تجھے مجھے گھٹی مرشد کی ملے اور حسین کو گھٹی محمد تو جس حسین کو مصطفیٰ نے زبان دی حسین, اور وہ زبان پھر حسین ابن علی نے نہ پکڑ کے چوسی زبان. کیسا منظر ہے یار, خدا کی قسم ساری زندگی سبحان اللہ جملے پہ کہتے رہو تب بھی تھوڑی. زبان کس کی ہے؟ اللہ کے حبیب کی, اور چوسنے والا کون ہے؟ حسین. اور حسین کی زبان چوسنے والے حضور. سبحان, اس بات پہ سبحان اللہ بنتا ہے. میں خود کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ کیا بات ہے, کتنی مزے والی چیز ہے, خود امیجن کریں. اور صرف حسین کے ساتھ نہیں, آپ نے نا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نا جنت اور جہنم کو نا آپس میں کہا کہ کوئی گفتگو تم نے کرنی ہے تو آپس میں کرنا. جنت اور جہنم, جنت جہنم توجہ ہے. اللہ نے کہا کہ چلو سارے گپا مار دینا, تسی بھی تھوڑی گپ شپ لا لو آپس. ان جنت جہنم دی تو انہوں پتا ہے جنت دے مقابلے جہنم بنائی گئی اور جہنت دے مقابلے جنت, مطلب کوئی آپس سے برابری نہیں ہے. اچھا جدو آپس سے بحث ہوئی نا, جنت کہندی ہے کہ جناب توجہ ہے, جنت کہندی ہے جہنم نو کہ جس طرح آپس سے دو بیویاں کٹھیاں ہو جاون نا تو انہاں بڑا مان ہوندا ہے. جنت کہندی ہے جہنم نو کہ جناب تو تو اگ دی بھری ہو, تیرے اندر آگ ہی آگ ہے. اب میں نو تاک, میرے اندر حوراں, میرے اندر غلمان, میرے اندر شراب طہورا, میرے اندر دودھ دیاں نہراں, شہد دیاں نہراں. لہذا میں نو تاک, تیرے اندر جہنم, تیرے اندر کی آگ ہی آگ ہے. لہذا میرا رتبہ تیرے نال بالا ہے, میرا مقام زیادہ ہے. میں او ہاں کہ جدو مسلمان آخری جہنمی جہنم جو نکلے گا میں نو تکے گا تو ان رات ملے گی. لہذا تیرے کل کی ہے, ان باری آ گئی جہنم دی. جہنم نے جنت نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرے اندر حورا نے, غلمان نے, شرابے تو ہو رہا ہے, تھلے دودھ دیاں نہراں, شہد دیاں نہراں, اور خود جنت وچ اللہ دا دیدار. ٹھیک ہے تیرا مقام ڈھیر, لیکن میں نے بھی رب نہیں بنایا, میرے اندر بھی فرعون تے شداد تے حمان.
جنہ خدا دا دعویٰ کیتا سی سمجھے ہو میرے اندر بھی فرعون جہاں ہونا ہے فرعون جہاں لہذا میں آج ملک پاکستان دے حکمرانوں کہنا چاہنا فرعون نہ بنو فرعون بنو گے تو اللہ نے موسیٰ بھی بھیجنا ہے لہذا اس ملک دے اتر رحم کرو جو جہنم نے کہا نا کہ میرے اندر فرعون آئے گا میرے اندر شداد میرے اندر حمان آئے گا لہذا پھر ٹور تا ڈھیر میری ہوئی کہ بڑے بڑے اللہ دے دشمن میرے اندر آن گے تیرے اندر تو وہ جان گے جنہیں نیکیاں کیتیاں نے تو میرے اندر وہ آن گے جو رب دے دشمن ہون گے توجہ ہے جدو گال ختم ہوئی نا جنت مایوس ہو گئی میں جس نتیجے تھے لانا چاہتا خدا دی قسم اگر گال سمجھ لینا تسی ساری رات چاس لیندے رہو گے جدو آپس سے گفتگو ختم ہوئی نا اللہ نے جنت نے پوچھا کہ دس ہو گئی گفتگو تبصرہ ہو گیا ہو گئی یہ گل کہہ دی یا اللہ میرا جہنم نال تبصرہ ہویا لہذا انہوں نے تو میں مایوس کر دیتا لیکن میں جنت سی چاہیے ہے کہ میرے نمبر زیادہ ہوندے لیکن جہنم نے کہا کہ نہیں میرے اندر خدا دے بڑے بڑے دشمن ہون گے تیرے اندر نیک جان گے لہذا پھر میں بڑی ہوئی جدو یہ گل ہوئی نا اللہ نے جنت نو کہا ذرا اس جملے دی چس لینا اللہ تعالیٰ نے جنت نو کہا کہ جنت اسی تینو حسنین کریمین جے سردار عطا کیتے نے تو پھر بھی جہنم کو لکانڈ لوا کے آگا نہیں سمجھے جملے نو اسی تینو حسنین کریمین جے جنتی نوجوان عطا کیتے نے اسی تیری وجہ تو انہاں دی عزت پڑھائی اور انہاں دے صدقے اسی تینو مقام عطا فرمایا ہے جا جہنم جا کے کہہ دے کہ تیرے اندر فرعون بھی ہوئے گا تیرے اندر شداد بھی ہوئے گا حامان بھی ہوئے گا قارون بھی ہوئے گا لیکن میرے اندر جنت بھی ہوئے گی جنت دے سردار بھی ہوں گے اور جنت دے سردار دے غلام بھی موجود ہوگی ختم بات کی سمجھ آ رہی ہے ایس غرانے دے نال اپنے آپ میں جوڑ لو پھر ویکھو کہ جناب حالات بدل دے کس طرح نے روزانہ صرف 5 منٹ وضو کرو اور منہ مدینے شریف حل کرو اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اکھاں بند کر کے صرف 5 منٹ ایک ہفتہ کر ویکھو یہ کریم نے کرم نہ کیتا تو میں نے آ کے گل دی سمجھ آ رہی اگلی گل لے سو سوادی تھکے تو نہیں میں آج تک خدا دی قسم نہ تھوڑا کدی امام بنیا لیکن میں 4 سال ہے تھوڑے مولوی سارے پج پوچھ گیا سن 3 مہینے بعد لیکن میں 4 سال ہے مطلب میں تسی بندے ہو میری عزت کر دے ہو 4 سالاں دے وچ نہ تو میں امام بن کے تانوں حکم دیتا ہے نہ اس مسجد دے خطیب بن کے حکم دیتا ہے لیکن امام بھی بڑے بڑے کبے ہوندے ہیں رات میں محفل تسید دوست محمد شیلوی صاحب دی مسجد وہ ایسے ماشاءاللہ ہمت والے نے کہ اگر کوئی غیر مذہب آ جاوے تو ان بھی نصا دیندے نے کوئی اپنا بندہ بھڑا آ جاوے تو ان بھی نصا دیندے نے اتنی سخت طبیعت ہے لیکن اللہ اور اس رسول دی عزت دی قسم چوک کے کہنا میں ہمیشہ تہاڈا نوکر بننا تانوں اپنا سردار ہی بننا تانوں اپنا بڑا ویر ہی بننا اس تو اگلی گل اس تو چس والی ریت دے ٹبے دے اوتے کچھ لوگ بیٹھے نے مدینہ شریف ایک اتھے درویش آیا انہوں کو اللہ سکیاں ہوئی روٹیاں نے گل بڑی سوادی ہے دل خوشاب والے کی نے ملک صاحب سکیاں روٹیاں وہ درویش آیا جتھے وہ لوگ اکٹھے ہوئے سن نا اتھے آ کے بہ گیا انہوں نے پوچھا خیر ہے تسی سارے روڑ آ کے ملی بیٹھے ہو کوئی احتجاج ہے کوئی دھرنا ہے انہوں دور کوئی نواز شریف عمران خان دا نہیں سی وہ دور حسین ابن علی دا سی وہ دور ستے خیریاں سمجھے ہو وہ دور ستے خیریاں کیونکہ دیمن اللہ خدا آئی تو منڈن آلے مصطفیٰ دی بات انہیں پوچھا خیرے روڑ مال کے بیٹھے ہو آج ان جس طرح کہ ایک تو لگنا ہوئے پیر سیال دے شہزادیاں نے خواجہ ضیاء الحق صاحب سیالوی رحمت اللہ اپنا دامت برکات ماریا اگر لگنا ہوئے صاحب زیادہ قاسم سیالوی لگنا ہوئے اسی گھر بار نندر چھاڑ کے روڑ تے نہیں آنا وجوہ شریف تو تاجدار وجوہ پیر سید فیض الحسن ٹورے تو کہوے کہ میں چنیوٹ پہنچ رہے ہیں سارا کچھ چھاڑ کے نہیں جاواں گے نگری اسلام آباد گولا شریف تو سید چلے تے کہوے میں دل خوشاب آ رہا تے روٹی چھاڑ کے نہیں آواں گے وہ کیسا دور آئی کہ بندے سارا کو چھاڑ کے انتظار حسین
انہیں درویش نو آکھیا کہ آج کوئی عام ہستی نہیں آ رہی، آج او ہستی آ رہی ہے کہ جنہ ہستیاں دے نال پیار میرے رب نے بھی کیتا ہے تے رب دے رسول نے بھی کیتا ہے۔ انہیں پوچھا کون آ رہا ہے؟ اس آکھیا آج کریم حسین ابن علی آ رہے ہیں۔ درویش آئی مست ملنگ آئی اپنی موج دے وچ بیٹھ گیا۔ اس آکھیا چلو سردار آؤندے پین، کریم آؤندے پین، اسی بھی زیارت کرنا، سان بھی کچھ نہ کچھ مل جاوے گا۔ ویسے اے بندے چوکھے چلاک بیٹھے نے، تیز ترار بیٹھے نے، اللہ سلامت رہے۔ جدو حسین ابن علی آپ تشریف لائے نا، آپ لے رہے جتنے بھی سان جن دا استقبال کر سکتے سان، حسین ابن علی دے واسطے سارے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ جڑا درویش سی نا جن دے کل سکیاں توجہ ہے سکیاں، وہ بیٹھے حسین ابن علی اپنے گھوڑے تے سوار نے، لوگ مصافحہ کر رہے ہیں، برکت لے رہے ہیں، پیار لے رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، درویش بیٹھے تے صرف بیٹھا نہیں، جڑیاں سکیاں روٹیاں آنا نال کوئی چیز آئی توڑ کے کھانی شروع کر دی۔ حسین ابن علی گھوڑے تے سوار نے، کافلہ تھوڑا جا پیچھے ہویا نا، درویش روٹی کھا رہے ہیں، ذرا گل نو تے جملیاں دی چس لویا جائے، ساری رات چس آوے گی حسین دے ذکر دے۔ درویش اپنی سکیاں روٹیاں کھا رہے ہیں، ہن ذرا توجہ کریں کہ سردار کنوں آندے نے، کم ظرف سردار نہیں ہوندے، سردار اچھی ذات والے ہوندے۔ درویش سکی روٹی بابا جی روٹ توڑ کے کھا رہا ہے، جب سارے لوگ پیچھے ہٹے نا، درویش حسین ابن علی نے دیکھ کے کہندا ہے کہ سردار میرے نال لا کے روٹی کھاؤ گے؟ سکیاں روٹیاں تے بیٹھا، زمین تے کوئی تخت نہیں، کوئی کرسی نہیں، کوئی پھلاں دیاں پتیاں نہیں، کوئی تاج نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی لائٹنگ نہیں، کوئی ساؤنڈ نہیں، سکیاں روٹیاں، کوئی کسی وی آئی پی ہوٹل دی، توجہ ہے میرے بھائیاں دی، کوئی کسی وی آئی پی ہوٹل دی روٹی نہیں، درویش زمین تے بیٹھ کے روٹی کھا رہے ہیں سکی، اور کریم ابن کریم حسین لجپال نو آندا ہے کہ سردار اگر ملاقات الو فری ہوگی ہو تو ساڈے نال بیٹھ کے روٹی کھاؤ گے، ساڈی دعوت قبول کرو گے؟ او کوئی ہور ہویا، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کو کم ظرف، کو نیچ، کو گھٹیا سوچتا بندہ ہویا، کو آج تک چودھری تے وڈیرا تے راج پوت رانا ہویا، او کہویا کہ تو تیری کی اوقات ہے، تو سکیاں روٹیاں میری کھوا میں تیری کی مجال ہے، لیکن میں سلام کرتا سیدہ زہرا پاک دے اس لخت جگر نو، حسین ابن علی نے اے نہیں کہا یار میں حسین ابن علی تو تھلے بیٹھ کے سکی روٹی کھا رہے ہیں، تو حسین نو کہہ رہے ہیں کیا روٹی تیری مجال کی، تو حسین نو کہنے کیا کہ روٹی کھا لا؟ میرے کریم ابن کریم حسین لجپال آپ اپنے گھوڑے تو اترے اور بزرگ دے نال بیٹھ کے روٹی کھانی شروع کر دی۔ جدو کھانا شروع کر دیتا نا، کھانا ختم ہویا، اے ہوندی نے سرداری، اے سرداری نہیں ہوندی کہ آپ چودھری بیٹھا دے کرسی تے جڑا اپنا آپ دا نوکر ہوئے انہوں بٹھایا ہوئے، اور آپ ہوٹل تو جناب چوچے بٹیر اور چنگا کھا رہے ہوئے، اور نوکر بیٹھ کے ایک کم ظرفان دی علامتیں سرداران دی علامتیں ہوندی ہے جڑے حسین بن علی دے غلام میں۔ میرے کریم نے صرف روٹی نہیں کھا دی، جدو کھانا مکمل ہو گیا نا تو میرے سردار حسین نے فرمایا کہ درویشہ اسی تیری دعوت تک قبول کرتی ہے تے روٹی بھی تیری چس دی آئی، روٹی بھی تیری چس دی آئی۔ میرے کریم نے ایک گل چھڑی نہیں، دل خوشاب والے جملہ سن سو غلط جاؤ گے۔ میرے کریم حسین نے فرمایا کہ تیری دعوت اسی قبول کیتی ہے، کیا ہوں تو ساڈی دعوت بھی قبول کر سیں؟ تو ان خدا دی قسم واقعی چاہ ساری میں محسوس ہو۔ حسین نے فرمایا ساڈی دعوت بھی قبول کرو گے؟ وہ کہندا جناب ساڈی مجال جو تجھے سردار ہو کہ کمی دی دعوت قبول کیتی ہے تو کمی دی کی مجال ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اسی تواڈی، آپ نے اگے جانا سی، فرمایا گھوڑے دی وہار موڑو میرے نوکرو، اسی واپس گھر جاواں گے۔ نال جتنے غلام سن درویش نو پکڑیا، واپس آئے اپنے گھر۔ حسین ابن علی نے کئی شادیاں کیتیاں سن، جس گھر آپ دی اس دن ڈیوٹی سی نا کھانا کھاون دی، اس اپنی زوجہ محترمہ دے کول گئے، اور کول جا کے پوچھتے نے کہ اے میری زوجہ، درویش انبار بٹھایا اور پوچھتے نے کہ اے میری زوجہ، اے تو دس ذرا تینوں حسین نال محبت کتنی ہے؟ بڑی ڈھلی سبحان اللہ، اے میری بیوی دس تینوں حسین نال کتنا پیارے؟ زوجہ نے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا تسی خون رسول ہو، حکم کرو کو غلطی ہو گئی؟
کو گستاخی ہو گئی ہے، کو کمی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں، آج 10 دنوں میرے نال کتنا پیار ہے۔ انہوں نے کہا جی قبلہ پیار اتنا ہے کہ لفظات کہنا چاہتے ہیں، لفظ ہی کوئی لکھ کے دینا چاہوا تے تحریراں ختم ہو جاون، اتنی محبت تواڈے نال تسی کوئی عام ہو تو ویکھ کے مصطفیٰ یاد آندا۔ فرمایا کہ میں اگر دسنا چاہوا دس نہیں سکتی، اتنی محبت ہے تواڈے نال۔ میرے حسین نے فرمایا کہ پھر انج کر کہ جتنے پیار دے نال میں حسین کا کھانا پکانی ہے نا، آج کوئی درویش میرے نال آیا اتنی محبت دے نال آج درویش واسطے کھانا تیار کرنا۔ ایڈا سخی کدی ویکھیا نہیں، کدی ایڈا کریم کدی ویکھیا ہے، ایڈا لجی پال کدی ویکھیا ہے۔ اللہ جی پالی اینو آکھیا جاندا ہے، اللہ جی پال۔ اے اللہ جی پالی انہیں درویش نو پکڑیا، فرمایا دعوت قبول کر۔ اپنی زوجہ مطمئنہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہیں کتنی مجھ سے محبت ہے، ڈو یو لو می، آپ مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے؟ اس نے کہا حسین اگر بتانا چاہوں تو الفاظ نہیں ہے، اگر لکھنا چاہوں تو قلم نہیں ہے، صفحات نہیں ہے، اتنی محبت آپ سے کرتی ہوں۔ فرمایا پھر کھانا ویسے تیار کرنا ہے جیسے میرے لیے تیار کرتی تھی، ویسے کھانا اچھا تیار کروایا اور درویش کی بارگاہ میں جا کے پیش کیا اور کہا کہ تم نے اپنی دعوت دی، ہم نے قبول کی، آج نبی کے گھرانے کا کھانا تناول فرما کے جائیے گا۔ اے اندی نے حسین دی کریمی، کوئی انہاں نال جوڑ کے رکھے، کوئی تعلق مضبوط نہ کرے، کبھی کلے نہیں رہو گے یار۔ وہ تو ایک طرف ہیں، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے اگر پیر میر علی شاہ کے دربار پہ چلے جائیں، آپ کے پاس پیسے نہ بھی ہونا تو 2 وقت کا اچھا کھانا آپ کو مفت میں ملتا ہے۔ آپ سیاحت شریف چلے جائیں، آپ کے پاس کچھ نہ ہو، آپ کو مفت کھانا پھر بھی ملتا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے اور سیدہ کے غلام چلا رہے ہیں۔ بات آ گئی شیخ الاسلام والمسلمین، لاکھوں سلام شیخ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اپنے مریدین کو سبق پڑھا رہے تھے، کیا پڑھا رہے تھے؟ سبق کے دوران سیدہ پاک کا نام آ گیا، اپنے مریدوں کو اٹھایا، جاؤ تازہ وضو کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا قبلہ ہم تو وضو میں بیٹھے ہیں۔ فرمایا نہیں، مجھے پتا تم وضو میں بیٹھے ہو، لیکن محمد کی بیٹی کا نام آیا، تازہ وضو کر کے تھک گئے، ختم کر دیں، تھکے تو نہیں ہیں، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اچھا ان کی سخا دیکھیں، آج تذکرہ صرف حسین ابن علی کا ہے اور آپ کی کریمی کا ہے۔ آپ ایک مقام پہ پہنچے، آپ کے پاس ایک فقیر آ گیا حسین ابن علی کے پاس، آپ کی توجہ تھوڑی سی بھی ہٹے گی تو میں نے وما علینا الا البلاغ المبین کہنے میں دیر نہیں لگانی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ سے مجھے زیادہ جلدی ہے کیونکہ آپ کی استانی ابھی رستے میں بیٹھی ہے، اس کو میں نے لے کے جانا ہے، وہ میرا انتظار کر رہی ہے، لیکن میں انتظار حسین میں بیٹھا ہوں۔ تار جڑی ہوئی ہے، جڑی رہے کربلا میں، ادھر آج جڑی رہے۔ ایک ملنگ آیا، درویش آیا، فقیر آیا، اس نے کہا کریم بھوکا ہوں، ایک دن سے کچھ عطا کریں گے کہ جا کر کھانا کھا سکوں؟ حسین ابن علی نے فرمایا کہ میرا مال امیر معاویہ کی طرف سے آ رہا ہے، لہذا تو یہاں پہ بیٹھ، میرا مال آ رہا ہے تو پھر میں تجھے۔ حسین کے پاس کھانا بھی تھا اور بھی بہت کچھ تھا۔ میرے کریم نے پھر بھی اس درویش کو بٹھایا، میرے بھائی تھوڑی اپنی گفتگو ختم کر کے اگر میری طرف توجہ کریں گے، بس میری آخری باتیں آپ لوگوں سے، زی نصیب زندگی رہے تو پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہونی ہے، پتہ نہیں کب پھر حسین نے ہمیں اکٹھا بٹھانا ہے، پھر پتہ نہیں کدوں نے حسین دے نانے نے سانو اکٹھیاں بٹھانا ہے کہ آؤ آج پھر حسین کرو، پھر پتہ نہیں کدوں موقع ملے۔ حسین نے اس درویش کو بٹھایا اور بٹھا کر اسے کہا کہ یہاں بیٹھو۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے نا حسین ابن علی کو 5000 دینار آئے ادھر سے۔ کتنے دینار؟ اگر ایسا کہوں نا آج کے دور میں وہ 5 کروڑ قیمت بنتی ہے۔ کتنی؟ میرے اور آپ کے پاس فقیر آ جائے نا، ہم جیب میں جب ہاتھ ڈالتے ہیں نا ایسے 10 روپے نکالتے بعد میں ہیں، سر سے لے کے اس کے پاؤں کے ناخنوں تک پہلے دیکھتے ہیں کہ جناب کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کہیں اس نے چرس تو نہیں پینی، کہیں اس نے شراب تو نہیں خریدنی، ہم سارے ایپ تلاش کرتے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، ہم فقیر کو 10 روپے دینے سے پہلے اس کے ایپ تلاش کرتے ہیں۔ اگر اس رب عظیم نے ہمیں دینے سے پہلے اگر تھوڑا سا دیکھ لیا کہ میں بھی ان کے ایپ تلاش کروں تو ہمارے پلے کیا ہے؟ سمجھو میری بات پہنچ رہی ہے؟ اور کچھ ایسے تو ادھی ساڑھے بھائی ہوندے نے رکشے کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور آپ ہر چونک دے جا کے سواری ڈھونڈ رہے ہیں۔
نہیں سمجھے؟ رکشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور خود بیچارہ ہر چونک میں جا کے سواری تلاش کر رہا ہے۔ اللہ کافی ہے، اللہ کافی ان کو ہے کہ جن کا تعلق دامن مصطفیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ بھی ان کو کافی ہے جس کا تعلق کربلا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ بھی منہ نہیں لاندا جنوں مصطفیٰ دے بچے منہ نہ لاون۔ وہ سمجھے ہو بات کو؟ میں نے اس لیے شعر پڑھا تھا، جو شخص محفل حاضر میں آ نہیں سکتا، آ کر علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے جس کو نہیں دیں گے اجازت، کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ تو جا سکتا ہے؟ گال سنی ہے شیعہ دی ہوئی نہیں رہی، گال حسین دی ہو رہی ہے۔ ایویں سی جھگڑے چ پہ گیا ہے۔ نبی کی آل اور نبی کے صحابہ یہ تولنے والے ہیں یا محبت والے ہیں؟ تے محبت کریے، تول دے کیوں انہاں دی محبتاں؟ ایک لوگ بیٹھے نے جناب صحابہ نو انج مننا چاہیے، کچھ بیٹھے نے جناب اہل بیت نو لمحہ فکریہ۔ یہ اس لیے نہیں ہے۔ اصحاب کا تعلق بھی کن کے ساتھ ہے؟ مصطفیٰ کے ساتھ، اور آل کا تعلق بھی مصطفیٰ کے ساتھ۔ یار جو آل قدم قدم پہ نبی کا ساتھ دے، نبی کی آل کا ساتھ دے، ان صحابہ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ان کے جوتوں کو جو پٹی ہے نا وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ تو یہ ہستیاں یاد رکھنا، کبھی تولنا نہ، ان سے صرف پیار کرنا، کامیاب رہو گے۔ اور ہم تو اعتدال والے بندے ہیں، ہم لے کے چلتے ہیں ساتھ، سمجھے ہو؟ چھوڑتے نہیں ہیں یار۔ وہ عمر بن خطاب مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، آگے سے ننھے حسین آئے، اٹھا لیا کاندھوں پہ اٹھانے سے پہلے حضرت عمر نے حسین کے ہاتھ بھی چومے۔ دوبارہ حضرت عمر نے حسین کے ہاتھ بھی چومے اور چوم کے کاندھوں پہ بٹھایا، اور حسین کے پاؤں حضرت عمر کی داڑھی سے لگ رہے ہیں۔ محبت تو دیکھو۔ آگے سے مولا علی آگے، انہوں نے کہا آپ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب اتارے نیچے میرے بیٹے حسین کو، آپ نے ان کو کندھوں پہ بٹھا لیا ہے۔ عمر نے کہا مولا علی صرف حسین کو میں نے کندھوں پہ نہیں بٹھایا، یہ وہ شہزادہ ہے اس کا قدم مبارک میرے مصطفیٰ کی داڑھی سے۔ تو سمجھے ہو؟ یہ محبت ہے۔ آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو، محبت پیدا کرو۔ یار پہلے ہی ساڑھے پلے کچھ نہیں رہا، محبت پھیلاؤ، ہر بندہ پریشان ہے۔ اچھا بات آ گئی، درویش بیٹھا 5000 دینار آئے، کتنے؟ آخری باتیں ہیں، 5 کروڑ آج کی مالیت بنتی ہے، 5000 دینار آئے۔ حسین بن علی نے یہ نہیں کہا کہ 5000 دینار آئے ہیں لہذا فقیر ہی ہے، درویش ہی ہے، جیسے ہم کرتے ہیں کہ جڑی سکی روٹی پہ یہ چاہ کے فقیر نو دے دے۔ یہ حسین کے غلاموں کا طرز نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جناب جو 82 سالن پڑا ہے فریج میں 4 دن سے کسی نے نہیں کھانا، وہ جا کے گواڈیاں دے دو، یہ حسین بن علی کی غلامی ہے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ کردار تو نہیں ہے حسین کا۔ حسین کا کردار تو یہ ہے جب وہ منگتا آیا، اس منگتے کو 5000 دیناری میرے کریم حسین نے عطا کیے، اور عطا کرنے کے بعد پتہ کیا کہا؟ درویش اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ تو آ رہا ہے، میں تجھے تھوڑے سے پیسوں کے لیے اتنا انتظار نہ کرواتا۔ اوہ آج کے دور کے 5 کروڑ بنتے ہیں، ہمارے پاس فقیر آ جائے نا 10 تعریفیں پہلے چودھری کا کرتا ہے، 10 بعد میں چودھری 10 روپے اس کو نکال کے دیتا ہے۔ یہ چودھری کی ریت ہے، اور وہ سردار کربلا کے، وہ سردار دنیا کے آخرت کے، ان کے ساتھ میرے بھائیوں اپنا تعلق مضبوط کرو، کبھی بھی ان سے جدا نہ ہونا، کبھی بھی نبی کی اہل بیت سے آپ لوگوں نے جدا نہیں ہونا۔ آخری باتیں لو جی، ایران سے ایک بندہ محفل پڑھ کے واپس آ رہا تھا، تھوڑا سا مصائب کی طرف جا رہا، بندہ تھا شرابی، فل شراب میں دھت تھا۔ آگے سے جو مولانا حسین کے ذکر کی محفل پڑھ کے آ رہے تھے نا، جس طرح ہمارے سادات علماء کرام پڑھ کے واپس جاتے ہیں، وہ شرابی اچانک گاڑی کے آگے آ گیا، اس وقت کی جو گاڑی تھی یا جو بھی سواری تھی آگے تو آیا نا جب، تو وہ جو مولانا تھے نا، تھے بھی سید، اور ایران کے لوگ آپ کو پتا ویسے شدائی ہوتی ہیں مولا حسین کے۔ انہوں نے کہا اپنے ڈرائیور کو کہ آپ سواری روکیں، تقریباً 200-300 پرانی بات ہے سال۔ جب گاڑی روکیں اس نے کہا کہ باہر نکلو ذرا دیکھو کہ یہ ہماری گاڑی کے سامنے کون آیا ہے۔ ڈرائیور جب پاس آیا تو اس نے سونگا، شراب آپ کو بتائے ایک ایسی گندی چیز ہے کہ جس کی سمیل بڑی دور تک جاتی ہے۔
اور آپ کو یہ بھی ایک بات بتاتا چلو، مولا علی کے جو چاہنے والے ہیں نا، ان کا تعلق کبھی شراب کے ساتھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پڑھنے والے ہوں یا سننے والے ہوں. سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ شرابی کا کیا تھا؟ اور شرابی کو کیا پتا علی کس کو کہتے ہیں؟ حسین کی ہستی کا نام ہے. شرابی گاڑی کے آگے آیا، ڈرائیور نے خوشبو سونگی، سمیل آ رہی تھی شراب کی. اس نے کہا کہ آپ سید ہیں، آپ قریب نہ آئیں، اس بندے نے شراب پی ہوئی، آپ کو سمیل آئے گی. اس نے کہا کہ ہمارا ہی تو کردار ہے سیدوں کا کہ جو بندہ پھٹکا ہوا ہو اس کو رائے راست پہ لانا. یہ ہمارے گھر سے ریت چلی ہے، اگر ہم نے سیدھے رستے پہ نہیں لگانا تو کون لگائے گا؟ سید نے اس کو کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ کیا کر کے آ رہے ہیں، کدھر سے آ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی میں شراب کھانے سے آ رہا ہوں، شراب میں نے پی ہوئی ہے، اتنی مجھے ہوش ہے، باقی مجھے نہیں پتا میں کدھر ہوں، کس سڑک پہ ہوں، کون آ میرے سامنے میں نہیں جانتا. لیکن جب کریم حسین کرم کرے نا تو ان کا کرم جب ہو جائے نا تو وہ پھر کسی حسین کے غلام کے ساتھ کسی بندے کا ٹکرا کروا دیتے ہیں. جدو دو دن پھر جامن، جدو تقدیر بدل جاوے. مولانا نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ پانی نکالیں، اس کے چہرے پر ڈالیں، تھوڑا سا پانی شانی اس کو پلائیں، کلی کروائیں. کلی کروانے کے بعد بندہ جب ہوش میں آیا نا شرابی، اس نے مولانا سے کہا کہ مولانا کہاں سے آ رہے ہو؟ مولانا نے کہا کہ میں حسین ابن علی کے ذکر کی محفل پڑھ کے واپس گھر جا رہا ہوں. اس نے کہا اب تھا شرابی لیکن ادب حسین اس کو بھی اتنا تھا. معرفت کی بات ہے نا، اللہ جس کو نواز دے، اللہ کی مرضی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ. پیر نصیر نے کہا تھا نا کہ سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے، اور جس کو وہ عزت دینا چاہے نصیر، پھر اس کو ذلیل کون کر سکتا ہے. ہوش میں آیا نا، مولانا نے کہا کہ میں تو حسین کی محفل پڑھ کے واپس آ رہا ہوں. اس نے کہا اچھا مولانا حسین کی محفل پڑھ کے آ رہے ہو، جس طرح ابھی ہم پڑھ کے جائیں گے گھر. اس نے کہا کہ مولانا مجھے ایک بات تو بتائیں. شرابی نے کہا، مولانا نے کہا پوچھیں. اس نے کہا کہ کیا آپ اس وقت بھی حسین کا ذکر مجھے سنا سکتے ہیں؟ آپ حسین کا ذکر اس وقت بھی، میری آخری باتیں آخری الفاظ ہیں، سن لینا کام آئیں گی. کیا آپ ذکر حسین ابھی سنا سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں ذکر حسین تو سنا دوں لیکن ذکر حسین پڑھنے کے لیے ممبر کی ضرورت ہے، کسی عزت والی اونچی جگہ کی ضرورت ہے. میں یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ اس جگہ پہ نہیں سنا سکتا چونکہ یہ ساتھ شراب کھانا ہے، لہٰذا یہ جگہ مناسب نہیں ہے. شرابی نے مولانا کا ہاتھ پکڑا. اب شرابی کے دائرے سے تھوڑا سا ہٹ کے حسینی بن گیا تھا. مولانا کا ہاتھ پکڑا، تھوڑا شراب کھانے سے آگے لے کے گیا. اس نے کہا کہ مولانا اب اس طرح کریں، میں جھکتا ہوں، آپ میرے اوپر بیٹھ کے حسین کا ذکر کریں. آخری الفاظ تمہارا مقدر سبحان اللہ بولو، تمہارا مقدر سبحان اللہ نہ بولو. میرا دل تم لوگوں نے خوش کر دیا ہے، اور یہ دل تم نے خوش اس لیے کیا ہے کیونکہ تم سے حسین ابن علی کا نامہ خوش ہو گیا. بازو سے پکڑ کے جب قریب گئے، قریب جا کے اس نے کہا مولانا میں جھکوں گا. ایسے وہ بندہ جھکا، اس کے اوپر مولانا آئے. مولانا نے دو چار باتیں حسین ابن علی کی. ڈرائیور ساتھ تھا، دو چار بندے ساتھ تھے. مولانا نے ذکر حسین بیان کیا، حسین کی شان بیان کی. شان بیان کرنے کے بعد اب جب سید ذات کمر کے اوپر ہو اور ذکر بھی سید زادے کا ہو تو اندر سے تاریں ٹوٹ چکی تھی. شراب کی تاریں حسین کے ساتھ جڑ چکی تھی، حسین کے کربلا کی طرف جڑ چکی تھی. جب نیچے اترے مولانا تو مولانا جانے لگے تو بندے شرابی نے جانے نہیں دیا. اس نے کہا مولانا نہیں جانے نہیں دینا. مجھے ایک بات تو بتائیں کہ کیا منبر حسین کو جہنم میں جلایا جائے گا؟ دل خوشا والوں جملے نوٹ کرنا. اس نے کہا کیا قبر پہ حشر میں میدان میں منبر حسین کو جلایا جائے گا؟ مولانا پریشان ہو گئے. اس نے کہا کہ نہیں، جو حسین کا ماننے والا ہوگا اس کو بھی نہیں جلایا جائے گا، اس منبر کو بھی جو منبر پہ حسین کا ذکر ہوگا اس کو بھی نہیں جلایا جائے گا. اس نے کہا مولانا پھر آپ نے میرے قبر پہ بیٹھ کے حسین کا ذکر کیا ہے، پھر بتائیں کیا میں بھی جہنم میں جاؤں گا؟ آپ نے میرے اوپر محفل پڑھ لی حسین کی، کیا منبر حسین بھی جائے گا جہنم میں؟ جب کریم کا کرم ہوتا ہے تو معرفت پھر شراب سے ٹوٹ کے حسین کے ساتھ جائے.
کچھ چاس آئیے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ چند گھڑیاں بیٹھے بھی یا تیرا ذکر کیا یا تیرے نبی کا کیا یا تیرے نبی کے گھرانے کا کیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے۔ وہ یار سائیں کی بھی تو راتاں لنگ ہی جاندیاں نے، تے جڑی رات یار دے عشق اور یار دے تبصرے دے وچ لنگ جاوے، عشق دا اپنا وکھرا مقام ہے۔ صدیق اکبر گھار دے جدو سارے کپڑے مک گئے تے آخری جڑا ٹوٹا بچہ سی اپنا پیر دے دیتا۔ عاشق نہیں ویندے کہ ٹائم کی ہویا ہے تے سپ آئے گا کہ بچھو آئے گا تو میں مر جاواں گا تے میرے ککھ نہیں پلے رہے گا۔ انہاں نوں پتہ ہے کہ انہاں دے ناں تے مران گے تو پھر ہی سارا کچھ پلے آئے گا۔ پھر سان بھی یہ سوچ رہنا چاہیے کہ جندہ تعلق کربلا اور کربلا آریاں نال جڑ گیا، ساڑھے وارث ہو بن گیا، پھر سمجھ لے جہنم تو اسی بری ہو ذمہ ہے۔ کوئی بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اپنا تعلق اہل بیت کے ساتھ۔ اور آخری باتیں ہاتھ جوڑ کے، بے نمازی کا تعلق حسین سے نہیں، تو سمجھے ہو ناراض تنہ تھیسو، تھوڑا سرائی کی چاہ جانے ہیں، تھی بھی جاؤ تو میرا کہہ جانے نماز 72 لاشے چاہے حسین ابن علی نے کربلا دے وچ تلوار نہیں روکی، تو جدو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی صدا آئی نا، تلوار یہاں پہ تھی تو حسین نے نیام میں آگیا، بس اب نہیں، میں جس کو راضی کرنے نکلا تھا نا اس کا نام آ گیا، بس تلوار رک جا۔ عمر ابن سعد نے نا رات یزید نے اس کو بھیجا، انہوں نے کہا حسین کو کہو راتوں رات جنگ لڑنی ہے، کوئی نہیں صبح کی مہلت 10 محرم کی۔ حضرت عباس علمدار آئے، انہوں نے کہا جی پوچھا، انہوں نے کہا جی وہ عمر ابن سعد تو بڑی کمنڈی نشہ دے رہا ہے جناب، جنگ نہیں لڑو۔ حسین نے فرمایا انہوں نے کہا ذرا صبر کر، سانو جنگ لڑنی بہتی آندی ہے، ساڈے تو زیادہ جنگاں تسی نہیں لڑدے، سانو جنگاں بہتیاں لڑنیاں دیاں نے، لیکن انہوں کہا کہ جا چلا جا، ایک تا ہنیرے دے وچ جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں، دوسرا اج رات حسین اپنے رشتہ دار کہ سمجھے ہو؟ حسین نے جڑا اپنے نیزے تے سر چڑھایا ہے تیری میرے جلسے واسطے چڑھایا سی، ساڈی بلے بلے ساڈی واہ واہ واسطے۔ آپ کے میری گھر کی جو خاتون ہے ان کا مقام سیدہ کائنات سے زیادہ ہے۔ وہ شہزادیاں بازار شام سے جب گزری لوگوں نے کوئی ترس نہیں کھایا، ایک بی بی بڑھیا ہو کے آئی، اس نے آ کے کچھ کپڑے دیا کچھ پانی دیا، اس نے کہا حضرت زینب نے پوچھا کہ کسی نے ہماری رستے میں مدد نہیں کی، تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے زیادہ نہیں پتا، میں جب چھوٹی سی تھی نا تو میں مدینے میں محمد کی بیٹی کی خادمہ تھی، ان کی نوکری تھی، ان کی نوکری کیا کرتی تھی، جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، یہ جملے ان کی ماں کی بخشش کے لیے، جن کے باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، خدا کی قسم آپ کے دل میں 4 آنسو آ جائیں، آپ کی آنکھوں میں 4 آنسو آ جائیں، یہ اپنی بخشش کی خیرات ہے جو آپ لے کے اٹھیں گے۔ وہ بازار شام جیل کے اندر نہ میں موجود تھا، یہ 2021 کی بات ہے، اور جیل میں کسی غلط کام میں نہیں گیا، میں عزت مصطفیٰ کے لیے آیا۔ جیل سپریڈینٹ کے ساتھ نا ہماری میٹنگ تھی، یہ لائیو چل رہی ہے، میں اپنے جملوں کو خود ذمہ دار ہوں، مرنا ایکو باری ہے، بندہ جان نہیں لے سکتا سوائے رب دے۔ اور دلیر بنو یار، حسین نے دلیری سکھائی ہے، بزدلی تو یزید کا کام ہے۔ خدا کی عزت کی قسم میرے مصطفیٰ نے فرمایا ساری دنیا مل کے اگر تمہیں بچانا چاہے، اللہ مارنا چاہے تو بچا نہیں سکتی، ساری دنیا مل کے تمہیں مارنا چاہے، اللہ بچانا چاہے تمہارا کو مار نہیں سکتا۔ جیل میں ہم موجود تھے، جیل سپریڈینٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ چل رہی تھی، خاور میمن صاحب تھے سرگودا کے، وہ جنگ میں تھے اس وقت جیل سپریڈینٹ، اس وقت ان کے ساتھ ہماری میٹنگ چل رہی تھی، چونکہ ہم مولوی حضرات تھے، ہم حسین کے غلام تھے، ہمارے ساتھ بڑی عزت سے پیش آتے تھے، یہ حسین کے غلاموں کا وقار ہے، ہاں ہوئے کو بندہ حسین کا غلام۔ 2 آئے اپنا میاں بی بی عیسائی تھے، قتل کیا تھا ان کو نا وہ سزائے موت کے آرڈر ہو چکے تھے عدالت کی طرف سے، ہمیں وہ جیل سپریڈینٹ نے ساری کہانی بتائی۔
جیل کے آرڈر جب ان کو ہو گئے نا تو آگے ان کو لے کے سٹمپ وغیرہ لگ گئی. اب جو بندہ تھا نا, اب جو درد والے جملے پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ رسول کی شہزادیوں کی عزت کیا تھی, ظلم کتنا. جیل سپرنٹینڈنٹ سامنے ہم بیٹھے, وہ میاں بیوی آئے, انہوں نے قبلہ, جو مرد تھا نا صرف جیل والوں نے اس کو ہتھکڑی لگائی. عورت کو کاش کے سمجھو میرے جملوں کو, کاش کے سمجھو رسول کی شہزادیوں کو, کاش کے سمجھو علی کی شہزادیوں کا ادب. اور کیا حال کیا امت نے ان کے ساتھ. امت ہی تھی نا کلمہ پڑھنے والی, وہ یزید کلمہ پڑھنے والا تھا, نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی, لیکن اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں جس نماز حسین اور حسین کا نانا نہ ہوگا. لے کے وہ جا رہے تھے نا, تو ہم نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا نا قبلہ یہ خاور گمن صاحب, میں نے کہا سر یہ کیا ہے. جب انہوں نے اعتراف کر لیا, قتل کر کے آئے ہیں, جرم کیا انہوں نے, پھر بھی صرف مرد کو ہتھکڑیاں لگی ہیں, عورت کو کیوں نہیں لگائی. آگے سے انہوں نے جملہ دیا نا, خدا کی قسم میں ساری رات جیل میں روتا رہا. اس نے کہا کہ ہمارے تعزیرات پاکستان میں اگر کوئی قتل بھی کر کے آئے نا, یا رسول کی شہزادیوں نے ظلم تو نہیں نہ کیا. 2 آنسو نکل آئے نا تو تمہاری ماں کی بخشش کی خیرات ہے. رسول کی شہزادیوں نے تو امت کو ہمیشہ دعائی دی تھی. وہ شہزادیاں جن کو نبی اپنی بیٹیاں کہتے تھے, وہ زینب جن کو مولا علی دیکھتے تو کہتے میری تم مکیوں کا نور ہو. جب وہ اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی, جیل سپرنٹینڈنٹ نے جملہ کہا, میں ساری رات روتا ہے. اس نے کہا تعزیرات پاکستان میں اگر کوئی عورت جو ایکسیپٹ بھی کر لینا کہ میں نے قتل کیا ہے, میں نے مرڈر اٹیمپٹ کیا ہے, اس کے باوجود اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی جاتی, اس کو ویسے جیل میں رکھا جاتا ہے. میں نے کہا او بطول کی بیٹی ہو, کہ تمہارا کیا جرم تھا. ادھر شوہر کو ہتھکڑی لگی ہے, لیکن بیوی نے اعتراف بھی کیا ہے, لیکن اس کو ہتھکڑی نہیں لگائی, اس کے ہاتھ نہیں باندھے گئے. لیکن کربلا کا منظر کچھ اور تھا. امام سجاد امام حسین العابدین بیمار کربلا بھی تھے, لیکن آپ کے گلے میں پھر بھی بیڑی ڈالی گئی, اور وہ بیڑی ڈالی گئی کہ ابن ملجم یزید شمر جب آپ کو آگے لے کے چلتے تو وہ بیڑی آپ کی گردن میں پیوست ہو جاتی, جب پیچھے کرتے تو پیچھے کو بیڑی نکل آتی. اور بیمار کربلا, ان کو بیمار کربلا کا ٹائٹل ملا. ساری رات میں جیل میں روتا رہا کہ یا رسول کی شہزادیوں کو کیا جرم تھا. اس بی بی نے تو قبول بھی کیا کہ میں نے جرم کیا ہے, اس کے باوجود اس کے ہاتھ نہیں باندھے گئے, اس کو پیار سے لحاظ سے لے جایا جا رہا ہے. رسول کی شہزادیوں کو کیا جرم تھا کہ اتنا ظلم ہوا. شام کے بازار کے اندر اس بوڑھی نے کہا مجھے زیادہ نہیں پتا, لیکن مدینے میں میں محمد کی بیٹی فاطمہ کی نوکری کرتی تھی, اور اس وقت میں جب ان کی نوکری کرتی تھی نا تو سیدہ کائنات جب آپ فوت ہوگی تو میں واپس آ گئی. وہ واپس آئی نا, حضرت زہرا نے پوچھا کہ تو نے آل محمد کی خدمت کی, یا بتا کوئی دعا کوئی اجر دیں تجھے. آئے ہائے قربان جاؤں رسول کی شہزادیوں کے, یہ کوئی عام شہزادیاں تو نہیں تھی نا, ان کو تو منہ سے نکلنے کی بات تھی, خدا پہلے پوری کرتا ہے. اس نے کہا کہ میں اور کچھ نہیں چاہتی, بس میری ایک ہی تمنا تھی کہ میں جب چھوٹی ہوئی گئی تھی نا فاطمہ کی بارگاہ میں, اس وقت ان کے 5 شہزادے ننھے ننھے حسن اور حسین اور حضرت زینب تھی. آج میری یہی خواہش ہے کہ آج کاش میں ان کی زیارت کروں. کاش سمجھو, بڑا درد والا جملہ ہے. کبھی کوئی بے گھر نہ ہو, کبھی کوئی پردیس میں نہ ہو, بڑا بے درد والا جملہ ہے. اگر آنسو نکل آئیں 4 تو تمہارے ماں باپ کی بخشش کی خیرات ہے اس جملے پہ. تو جب اس نے کہا نا کہ جناب میری ایک ہی خواہش ہے, بچپن میں نے ان شہزادوں کو دیکھا تھا, ان شہزادوں کو جن کو رسول اپنی گود میں کھلاتے تھے, ان شہزادیوں کو جن کو مصطفیٰ اپنی شہزادیاں کہا کرتے تھے. آج میری تمنا ایک ہی ہے, آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں ان شہزادیوں کی زیارت کر لوں, میں ان شہزادوں کی زیارت کر لوں. حضرت زینب نے جب پانی قبول کیا نا, کپڑا قبول کیا, تو حضرت زینب نے فرمایا بوڑھی تیری دعا قبول ہو گئی ہے, مجھے زینب کہتے ہیں, اور جس کا نیزے پہ تو سر دیکھ رہی ہے اسے حسین, مجھے زینب کہتے ہیں, اور جس کا نیزے پہ سر ہے اسے حسین کہتے ہیں. وہ بوڑھی ڈائی مار کے رونی لگ گئی. اس نے کہا تم تو وہ ہستیاں تھیں کہ جن کا احترام میرے مصطفیٰ کیا کرتے تھے, آج یہ ظلم تمہارے ساتھ امت نے کیا. اور یزید کے دربار میں جب حضرت زینب گئی نا, آپ کے ساتھ حضرت فضہ بھی موجود تھی. حضرت فضہ بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد کی بیٹی کی بڑی خدمت کی ہے. آخری بات ہے میری, اس پہ بھی 4 آنسو نکل آئے, تمہارے ماں باپ کی بخشش کی خیرات ہے, خیرات لے کے جائیے گا. اس کے بعد دعا اور لنگر ہوگا. جب یزید کے دربار میں حضرت زینب پہنچی نا, حضرت فضہ آپ حبشہ قبیلے سے تھی, اور حبشہ قبیلے کے لوگ یزید کے دربار میں, یزید تخت نشین ہے لعین, اور حضرت زینب اور آپ کا بوٹا پیٹا قافلہ سامنے کھڑا ہے. تو وہ بوڑھیا حضرت فضہ آپ کی کمر جھکی ہوئی ہے,
اس نے کہا یزید نے کہ اے باغی عورتوں میرے سامنے تم کو پیش کیا جائے، میں تم سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں حضور کی شہزادیوں کے بارے میں۔ جب یہ بات سنی نا حضرت حفصہ نے، 100 سالہ عمر تھی اس بڑھیا کی، جھکی ہوئی کمر، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں، لیکن آرے رسول کی ہمت اور غیرت اتنی تھی، اس بڑھیا عورت نے اپنی کمر کو تھوڑا سا سیدھا کیا، اس نے کہا یا اللہ تھوڑی سی ہمت دینا، آل محمد کی غیرت کی بات آئی ہے۔ اس بڑھیا کی کمزور ہڈیاں، وہ بڑھیا ہم سے بہتر ہے، اس نے اپنی کمر کو تھوڑا سا اٹھایا اور یزید کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا یزید تو پلید ہے، تیری اتنی جرت تو آل محمد کی بیٹیوں کو کہے کہ میرے سامنے پیش کیا جائے، تم ان کو باغی عورتیں کہتی ہو کہ جن کو میرے رسول اپنی شہزادیاں کہتا رہا، تم ان کو باغی کہتے ہو، خبردار تیری اتنی مجال۔ جب یہ بات حفصہ نے کی تو یزید کے دربار میں جو حوالی تھے، یزید نے حکم دیا کہ یہ جو بڑھیا کھڑی ہے اس کی گردن اتار دو۔ اب میں جس جملے پر لانا چاہتا ہوں، 4 آنسو نکل جائیں دل میں یا آنسوؤں میں، تمہارے ماں باپ کی بخشش کے خیرات ہے۔ اس بڑھیا کی طرف جب لوگ بڑھنے لگے نا تو اس بڑھیا کے قبیلے کے چند لوگ حبشی موجود تھے، یزید کے دربار میں یزید کے فوجی تھے، انہوں نے یزید کو کہا یزید ہم تیری غلامی ضرور کرتے ہیں لیکن نما کرامی نہیں کریں گے، یہ بڑھیا ہمارے قبیلے کی ہے، کاش میرے جملوں کو تم سمجھ سکو، آخری جملے، یہ بڑھیا ہمارے قبیلے کی ہے، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے لوگ ہمارے قبیلے کی بڑھیا کے اوپر، وہ بڑھیا رسول کی شہزادی نہیں ہے، وہ بڑھیا مولا علی کی بیٹی نہیں ہے، وہ مولا علی کی بیٹیوں کی نوکرانی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ خبردار اگر تو نے ہماری بوڑھی عورت کی طرف اگر تو نے تلوار اٹھائی، ہماری قبیلے کی ہمارے قبائل کی روایت یہ غیرت نہیں دیتی کہ کوئی بندہ ان کی طرف انگلی اٹھائے، لہذا جو تیرے بندے ان کی گردن کاٹیں گے ہم ان کی گردن کاٹ کے رکھ دیں گے۔ جب یہ جملہ سنا اور بن کر دیکھا تو رسول کی بیٹی حضرت زینب آپ ٹوٹ گئی، آپ نے مدینے کی طرف منہ کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے ہمارے نانا جان، آج حبشہ کی عورت کے لیے تو تلواریں نکل گئی لیکن تیری رسول کی بیٹیوں کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ یہ وہ گھرانہ میرے بھائیوں، اور ہر جگہ پہ کو سمجھو گل، تعلق مضبوط کرو یار اہل بیت کے ساتھ۔ کیڑی قربانی ہے جو اہل بیت نے ساڈے لئی نہیں دیتی؟ میرا آپ نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کے حسینی بن جاؤ، پکے حسینی بن جاؤ۔ نماز چھوڑنا یزید کا کردار ہے، گالی دینا یزید کا کردار ہے، جھوٹ بولنا یزید کا کردار ہے، ماں باپ کو تنگ کرنا یزیدی کردار ہے، یہ بھی یزیدیت میں آتا ہے۔ 2 نمبر مال بیچنا یزیدیت میں آتا ہے، 100 کی چیز 200 کی بیچنا یزیدیت میں آتا ہے۔ حسینی کا تو یہ کام ہے، کو سمجھے ہو؟ نماز بھی پڑھے ہیں، قرآن بھی تھوڑی تلاوت بھی کرے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ بڑا شکریہ عصمت بھائی، لکھاں سلام بھائی ظہیر ملک صاحب، جتنے میرے بھائی میں جن کے نام نہیں لے سکا نہیں جانتا، جن کی بزم میں بیٹھے ہو وہ نام بھی جانتے ہیں، ہماری مفتوں کی اوقات بھی جانتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات ہے؟ خدا کی قسم ہماری کوئی ایسی نہیں۔ ان کا کرم ہے کہ یار انہوں نے 2-3 گھنٹے میں بٹھا لیا، ستیاں بھی تو رات لنگی جانی سے۔ کرم نہیں ہے یار ان کا، کریم نے کتنا کرم کیا ہے، آج اپنے ذکر میں ہمیں اکٹھا کر لیا تو کریم ہمیشہ اپنا کرم ہی رکھے۔ میری دعا ہے کہ جتنے بھی اولاد ہو، بیمار کربلا کے صدقہ اللہ سب کو اولاد صالح دے، جو بیمار بیٹھے ہو بیمار کربلا کے صدقہ اللہ تمہیں صحت دے۔ کوئی ایسا جملہ میرے منہ سے نکلا ہو جو آپ کو ناگوار گزرا ہو، ہاتھ جوڑ کے معذرت معافی قبول کیجئے گا، اور کوئی ایسا جملہ جو میرے منہ سے نکلا ہو ان کی بارگاہ میں پسند ان کو نہ آیا ہو، ان سے بھی معافی۔ ہمارا مل بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جن بھائیوں نے لنگر میں حصہ ڈالا، جو بھی اہتمام کیا، اللہ ان کا قبول فرمائے، خاص طور پہ ان کے والدین کی بخشش فرمائے، اللہ آپ کا قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔